ایک عورت عمرے کا احرام باندھ کے طواف کیا، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ کے صرف 2 چکر لگائے، ہوٹل میں آ گئی، پھر صبح کو نماز ظہر کے بعد باقی 5 چکر جو ہیں پورے کیے، عمرہ ادا ہو گیا۔ اگر اس نے احرام نہیں کھولا تھا، یعنی احرام میں رہی اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھا، پھر آ کے 5 چکر پورے کر دیے، کوئی دم نہیں، اس کا عمرہ ٹھیک ہے، کیونکہ صفا مروہ جو ہے یہ لگاتار افضل ہے، اعلیٰ ہے، مسنون ہے، لیکن اگر کوئی فاصلہ کر دے وہ بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نماز جنازہ کھڑی ہو چکی ہے اور اس کی ایک تکبیر مثال کے طور پہ یا 2 تکبیریں رہ گئی ہیں، تو جب امام سلام پھیرے تو فوراً کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم السلام علیکم۔ کہتے ہیں جی کہ پینٹ شرٹ میں آدمی امام بن سکتا ہے، امام تو سب بن سکتے ہیں، لیکن پینٹ میں اور شرٹ میں نماز مکروہ ہے، ایسے آدمی کو امام نہ بنائے۔ ایک ہے کہ آپ ایسی جگہ ہے کوئی اور آدمی ہے نہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی موجود ہو، جیسے آج کل عام رواج ہے کہ شرٹ جو ہے وہ ہاف یعنی کونیوں کے بھی اوپر ہوتا ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پینٹ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ بندے کا بدن بھی نظر آ رہا ہے، عذر نظر آ رہا ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو امام نہ بنائے۔ باقی مجبوراً کوئی نہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ قبول کرے، نماز تو ہو جائے گی۔ عمرہ کر کے ایک عورت جدے چلی گئی، وہاں سے پھر عمرے کی نیت کی، لیکن احرام ہوٹل آ کر باندھا۔ احرام عورت کا بھائی ہوتا ہے نہیں، کیوں تنگ کرتے؟ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے اس نے نیت کر لی، بس عمرہ شروع ہو گیا۔ یہ جو عورتیں سفید کپڑا سر پہ باندھتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو وہ اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے باندھتی ہیں کہ بال نظر بھی نہ آئیں، بال گرے بھی نہیں۔ اگر نہیں بھی باندھا یا ہوٹل میں آ کے باندھ لیا کوئی حرج نہیں۔ سرکاری ہسپتالوں سے 7 دن کی دوائی ملتی ہے، ہم نے کوئی زیادہ لینی کوئی حرج نہیں۔ میرا بچہ جو ہے، بیٹا جو ہے وہ شیعہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں۔ آگ کرنے کا کوئی حکم نہیں شریعت میں، آپ اس پر محنت کریں، بچے پر اس سے ضد نہ کریں، نفرت نہ کریں۔ اگر آپ نے بھی گھر سے نکال دیا وہ تو پکا کٹر شیعہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو گھر آنے دیں، ملیں، علماء کی صحبت میں لے جائیں، اہل حق کی صحبت میں لے جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جائیں، اور خود بھی تم 2 رکعت پڑھ کے اس کے لیے دعا مانگو کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبہ علی دینک، یا اللہ اس کے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ آنکھ نہیں کر سکتے آپ۔ شیعہ کی میرا بھائی بہت قسمیں ہیں، اگر شیعہ قرآن کی سالمیت کا، کاملیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے، سیدنا صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو اس لیے اب خود دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کیسے شیعہ ہیں، آج کل تو کئی بلائیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جب بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے بھی اس کا جنازہ کوئی نہیں، باقی غسل دیں، دفن کر دیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے اور عمرہ کرنا چاہتا ہوں،
تو آپ مسجد عائشہ سے، مسجد جیرانہ سے، عرفات سے، حدیبیہ سے، یعنی حدود حرم کے باہر جا کر کسی بھی جگہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے۔ نماز کھڑی ہو گئی، نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے۔ یہ جو نیچے طواف کرنے کے لیے جھوٹا احرام باندھتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ پھر کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے یہ پابندی اسی لیے لگائی کہ عمرے والوں کا طواف نہ رکے، باقی نے کر لیا کام ہو رہا ہے، اللہ توفیق دے تو اوپر کر لے۔ میں نے صبح کی نماز کے بعد عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا، کپڑے پہن لیے، عصر کے بعد یاد آیا تو حلق کا دم ہے بالکل۔ اگر پیسے نہیں ہیں، جب بھی اللہ آپ کو پیسے دے اپنے ملک سے کسی دوست کو پیسے بھیج کر دم کروا دیں۔ اگر کہ میت قرض میں ہے تو اس کے ورثاء قرضہ اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب وہ تو فوت ہو گئے، اب ان کے قرض اتارنے کا تعلق جو ہے وہ ورثاء سے ہے۔ اس کے عزیز، رشتہ دار، ہمسائے، دوست مل کے آپس میں ہمت کر کے اس کا قرضہ اتار۔ میں نے بکرے خریدے ہیں تقریباً 1,50,000 کے، تجارت کے لیے، بالکل زکوٰۃ دیں گے۔ کہتے بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی، میں عمرے پر آ گیا، میں نے منانے کی کوشش کی لیکن نہیں مانی۔ آپ کو عمرہ ہو گیا، آپ کے عمرے کا بیوی سے کیا تعلق ہے؟ وہ مانی یا نہ مانی، اور نے کہا ہوگا مجھے لے چلو، تم نہیں لے آئے، ناراض ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ زمین ٹھیکے پر دی، مذکورہ میرے پتہ نہیں کہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے یا جس نے ٹھیکے پہ لی پیسے تم لوگے زکوٰۃ وہ دے گا؟ عجیب آدمی ہے، یعنی یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بھئی جب تم ٹھیکہ اس سے لے رہے ہو 50,000 روپے کا، تو زکوٰۃ تم دو گے، وہ 50,000 بھی تمہیں دے، تیری زکوٰۃ بھی بھرے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو احترام ہو جائے، غسل کر لے، اور جس جگہ پر وہ اثرات پائے جائیں نطفے کے اس کو دھو ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ ایک حافظ ہے، رمضان آنے سے پہلے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، جب رمضان ختم ہوتا ہے داڑھی مڈا دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو بالکل اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس نے مذاق بنا رکھا ہے حضور کی سنت کو۔ وہ تو پھر صرف پیسے لینے کے لیے داڑھی رکھ رہا ہے نا۔ تین آدمیوں نے پاکستان سے آ کر عمرہ کیا، احرام باندھ کر، اور ہوٹل سے احرام باندھ کر، وہ عمرہ نہیں ہوتا، جا کے طائف سے عمرہ کریں اور نہ دم پڑ جائے گا۔ یہ نیا عمرہ ہے، پاکستان سے آ جاؤ، ہوٹل سے احرام باندھ۔ پورے مکے میں یاد رکھیں کہ پورے حدود حرم میں یہ سب مسجد الحرام ہے، ہر جگہ 1 لاکھ ملتا ہے، اور اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ 25 لاکھ ملے گا۔
اور اگر مسجد الحرام کعبے میں آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ 27 لاکھ ملے گا۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ نفل نہیں، واجب ہے، لازم پڑھنی ہے، نہیں پڑھی تو پڑھ لو۔ استغفار پڑھنے کے لیے کسی بزرگ کی اجازت کی ضرورت نہیں، جب اللہ نے حکم دیا استغفار کرو تو بزرگ کی اجازت کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل تستغفروا ربکم، استغفار کرو۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو ہم بزرگ کے پاس جائیں جناب اللہ کے کہنے پہ اعتبار نہیں، تم اجازت دے دو۔ پتہ نہیں کہتے ہیں جی کہ کوئی حد ہے، کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا اللہ پاک اس کی برکات و ثمرات نصیب فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ شیعہ 12 امام کو نبی تو نہیں کہتے نا، امام کہتے ہیں، لہذا بہرحال اس وجہ سے نہیں، لیکن شیعہ کے کفر کی اور سینکڑوں وجوہات ہیں۔ اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، سیر کے لیے طائف گئے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، فوراً طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، دم معاف ہو جائے گا۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، والدہ حیات ہیں، دونوں کے لیے عمرہ کے الگ الگ، والد کے لیے الگ عمرہ، والدہ کے لیے الگ، ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں ہوتا۔ کسی اور کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لوں وہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی آدمی کو دم پڑ جائے، ابھی دم ادا نہیں کیا ہے، تو کیا بیوی اس پہ حلال ہے؟ ہاں بالکل حلال ہے۔ دم ادا کرنا مکے میں ضروری ہے، سعودی عرب میں نہیں کہ جدہ میں جا کے کر دو۔ شیعہ وغیرہ سے تعلق نہ رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو زمین تم 2 بھائیوں نے اپنی کمائی سے خریدی ہے وہ تمہاری ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ وتر 3 رکعت ہیں، جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے احناف کے نزدیک، حنابلہ اور شوافع کے نزدیک 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر تیسری رکعت پہ کھڑے پڑھتے، وہ بھی 3 رکعت ہے۔ وہ فاصلہ کرتے ہیں، ہم کی فاصلہ نہیں کرتے۔ صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرے بالکل وہ فاسق و فاجر ہے، اور منکر ہو تو کافر ہے۔ احرام کی حالت میں وضو کرتے وقت داڑھی سے بال گر گئے کوئی بات نہیں۔ اگر دوران طواف عورت کو حیض آ جائے فوراً حرم سے نکل جائے، جا کے اپنے ہوٹل میں بیٹھے، جب پاک ہو غسل کر کے پھر طواف مکمل کرے۔ بوٹ پہن کر اگر پاک ہیں تو طواف جائز ہے۔ ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، زمزم پی کے جو بھی دعا مانگو گے نا، جس بیماری کے لیے حضور نے خود فرمایا ہے کہ طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ نقش بندیہ اور شاذلیہ اور یہ سلسلے ہیں، یہ طریقے علاج ہیں، جیسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، کوئی ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی آیورویدک ہے، مقصد تو علاج ہے نا۔ وہ جسمانی علاج کرتے ہیں، یہ روحانی بیماریوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
مکہ مکرمہ سے سب سے نزدیک بڑا میقات جو ہے وہ طائف ہے. مسجد عائشہ بڑا میقات نہیں ہے، لیکن احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے. عورتوں کے لیے مرد بھی کر سکتے ہیں. میرے ماں باپ نے میری زبردستی شادی کی بات رشتہ داروں میں طے کر دی ہے. میں نہیں چاہتا وہ والدین نہیں، بس والدین کی بات پہ چلو، ورنہ استخارہ کر لو. اگر استخارے میں تمہارا اس جگہ رشتہ کرنا اللہ کو منظور نہیں تو والدین خود بخود ہٹ جائیں گے. کراچی سے عمرے کے لیے آئے، بدریہ ہوائی جہاز، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم سب وضو نہ کر سکے. جہاز میں ہم نے احرام باندھ لیا، نیت کی، بالکل ٹھیک ہے، وضو ہو نہ ہو احرام کی نیت کر سکتے ہیں. آپ نے اچھا کیا کہ جہاز سے نیت کر دی، آپ کا عمرہ ہو گیا ماشاءاللہ. نقلی احرام نہ باندھے. پاکستان واپس جاتے ہوئے عمرے والوں پر طواف الوداع واجب نہیں، اگر کریں گے تو بڑا ثواب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 اطلاق ایک ہوتے، بھائی تین ہوتے ہیں، ایک ہوتے. کسی کو آپ 3 تھپڑ ماریں کہیں ایک ہے کہ 3، اس سے پوچھ لو، جو وہ کہے وہی مسئلہ ہے. وہ کہے کہ ایک ہے، وہ کہے ٹھیک ہے، بھلے ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو میں مارے ہیں تو ایک ہو گیا. وہ کہے نہیں جناب، مجھے آپ نے 3 تھپڑ مارے ہیں. ایک سرکاری افسر ہے، رشوت لیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، حرام کے پیسے سے مدد کرتا ہے، اتنا جائز ہے. اللہ حرام کا پیسہ قبول ہی نہیں فرماتے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول فرماتے. یہ اچھی بات ہے کہ رشوت لے کے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے. تم جی غریبوں کی مدد نہ کرو، توبہ کرو رشوت سے. رشوت بہت بڑی لعنت ہے. حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی ملعونان. رشوت دینے والا لینے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. کہتے کہ 4 امام ہیں، کیسے معلوم ہو کہ ہم کس کی تقلید کریں؟ جو آپ کے ملک میں فقہ ہے، جس ملک فقہ کے علماء ہیں، ان کے مطابق چلو. ایک گھر سے لوگ علاج کے غرض سے پتہ نہیں کیا ہے پانی خوشبو لیتے ہیں. ان لوگوں کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. شہد پانی خوشبو گھر والے کے مطابق، شہد میں ویسے ہی شفا ہے، کسی گھر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں. اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے 4 رکعت والی نماز ادا کرے تو 2 رکعت کے بعد امام تشہد سے اٹھ کے کھڑا پورا کرے. وہ امام کے مطابق پوری کرے گا. 2 رکعت میں سلام پھیرے گا، نماز ہوگی نہیں. جب تم امام کے پیچھے آ گئے تو امام کے تابع ہو گئے. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے زیارت کرنے کے بعد مسجد قباء گیا، وہاں سے احرام باندھ کے 2 رکعت میں ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں میقات، بلکہ اس نے تو میقات سے کچھ پہلے نیت کر دی. اسلام میں انشورنس کرانا بغیر ضرورت، یاد رکھو، ایک ہے کہ کسی ملک میں قانون ہے، ہم وہاں بغیر انشورنس کے داخل ہی نہیں ہو سکتے تو ہم مجبور ہیں. اپنی خوشی سے اگر انشورنس کرائیں تو حرام ہے، اور صرف حرام نہیں، ڈبل حرام ہے. اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے.
جوا بھی حرام، سود بھی حرام۔ جوا کیسے ہے؟ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی آپ نے 2-3 یعنی پیمنٹ کی ہے اور آپ مر گئے تو آپ کو 10 لاکھ ملے گا۔ دیا ابھی آپ نے 1 لاکھ ملی لیکن مل 10 لاکھ ہے۔ تو جوا یہی تو ہوتا ہے کہ ایک پتا پھینکو اور پیسے مل جائے۔ اور سود اس لیے ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی ہے 10 سال کے لیے، 10 سال تک آپ زندہ رہے تو اب آپ کو آپ کے پیسے کے بعد سود واپس کرے گی کمپنی، تو لہذا سود بھی ہے اور اس میں قمار بھی ہے، یعنی جوا بھی حرام ہے۔ عورتیں عید پر نماز پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ عورتیں اگر نماز تسبیح پڑھیں، نفلی عبادتیں کر سکتی ہیں لیکن اکیلے۔ قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ کسی کو آپ بھی ضرر نہ پہنچائیں، وہ بھی ضرر نہ پہنچائے، اور نہ کسی کو ذلیل کرے، وہ خود تمہیں اپنی خوشی سے واپس کرے۔ یہ نہیں کہ قرض حسن کا معنی ہے کہ معاف ہو گیا۔ تغابن کا معنی تو دھوکہ ہے۔ جنت البقیع کی فضیلت ہے، بالکل فضیلت ہے، لیکن ان کے لیے جن کی موت ایمان پہ آئے، جو کفر میں مرے ان کو کعبے کے اندر بھی دفن کرو تو جہنم میں جائیں۔ اسی طرح جنت المعلیٰ میں کتنے کافر دفن ہیں؟ حضور کے سارے بڑے بڑے دشمن کافر جو تھے سب جنت المعلیٰ میں، جنت میں تھوڑا جائیں گے۔ جنت کا تعلق ایمان سے ہے کہ جو آدمی ایمان پہ مر جائے اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو اللہ اس کو جنت دیں گے۔ جنت البقیع میں کافر دفن ہو یا منافق دفن ہے عبداللہ ابی، وہ سیدھا جہنم جائے، اس کی تو بخشش ہوئی نہیں۔ ایک بزرگ آدمی تھے، جدے سے گروپ سے الگ ہو گئے، گم ہو گئے۔ ایک گاڑی والے نے ان کو ہوٹل کے قریب چھوڑا، رات ہوٹل کے باہر گزاری، احرام کھول کے کپڑے پہن لے۔ اس کو کہیں کہ دوبارہ وہ طائف سے جا کے کوئی ساتھ چلا جائے، وہ نیت کرا کے لے آئے، عمرہ کروا دے، وہ خود بھی کر لے تاکہ وہ بیچارے پر دم نہ پڑے۔ مسجد عائشہ میں عمرہ کرانے سے عمرہ ہوگا، دم نہیں معاف ہوگا۔ ہم جدے چلے گئے 12 بجے رات کو، پتہ چلا کہ وہ آپ کا جو ٹکٹ ہے منسوخ ہو گیا ہے، واپس مکے لے آئے۔ عمرہ نہیں کیا، کوئی حال نہیں، جدے سے عمرہ کرنا لازمی نہیں ہے۔ جمعہ کے دن 5 بجے ہوگی، کیا وضاحت کریں؟ جمعہ کے دن 5 بجے ہو، 4 بجے ہو، مسافر کے لیے تو جمعہ واجب ہی نہیں ہوتا۔ موقع ہو تو پڑھ لیں، نہ ہو تو چلے جائیں، جدے پڑھ لیں، نہ پڑھیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر مقتدی کی 1 رکعت باقی تھی، امام نے سلام پھیرا تو اس نے بھی پھیر دیا، لیکن کھڑے ہو کے رکعت پوری کر دی تو پھر ٹھیک۔ حرم شریف کے باہر جو جوتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہ تمہارے تو نہیں ہیں، تم اپنی جوتی ساتھ رکھو۔ 2 سال قبل ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، باقاعدہ استخارہ کیا تھا، استخارے میں شادی بھی، لیکن اس کے باوجود ہماری بچی کو طلاق واقع ہو گئی۔ اللہ کی مرضی ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں طلاق ہو جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان جو ہے وہ صرف اعلان کے لیے ہے کہ تم غسل کر کے تیاری کرو، کیونکہ دوسری اذان تو امام کے آنے کے بعد ہوگی نا، تو پھر آپ کیسے تیار ہو کے پہنچیں گے؟ جواب تو سب کا دے سکتے ہو جہاں بھی اذان ہو رہی ہے۔
میرے بھائی کے منہ سے نکل گیا ماں سے جھگڑے میں کہ میں اس گھر میں آیا تو میری بیوی پہ طلاق کے کفارہ ادا کر دے اور توبہ کرے، لیکن حنفی مسلک میں تو ایک طلاق ہو جاتی ہے، اگر بیوی بھی ہو بیوی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ماہواری روکنے کے لیے گولیاں کھائیں، پھر بھی حیض آ گیا۔ ہم مدینے میں تھے، واپسی ہوئی، راستے میں میقات پر نیت کر لی، کل واپسی، جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہ کرے واپس نہ جائے۔ ٹکٹ پیچھے کرو۔ اگر کوئی آدمی ہوٹل میں غسل کرے، 2 چادریں باندھے، مسجد عائشہ جائے، وہاں سے 2 رکعت پڑھ کے نیت کرے، ہاں بالکل عمرہ ہو جائے گا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ چادریں ہم وہاں باندھیں، کسی جگہ باندھیں، اصل تو نیت ہے کہ وہاں سے نیت کریں۔ ہم ریاض سے آئے ہیں مکے میں کام میں آئے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ جو لوگ انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو کفر ہے۔ حاضر ناظر تو اللہ کی شان ہے، نبی تو حاضر ناظر نہیں ہوتے۔ 12 ربیع الاول کو جو جشن عید میلاد نبی مناتے ہیں وہ بدعت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت نے منایا ہے۔ اگر طواف کرنے کے بعد پتہ چلے کہ احرام کی چادر ناپاک تھی، طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو، اچھی چادر پہن کے یا دھو کر۔ مکروہ اوقات میں یہاں بھی نماز نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ طواف کرتے ہوئے منزل اوپر نیچے بدل سکتے ہیں۔ وہاں اپنے ملک میں تو ہم مکے کے لیے روتے تھے، یہاں آئے ہیں تو رونا نہیں آ رہا، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، استغفار پڑھو اور درود شریف پڑھو۔ صدقے کے لیے جو حرم میں لوگ خادم کام کر رہے ہیں یا باہر بلدیہ والے جو بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں، ان سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے؟ سبز ایک لائن میں نہیں، مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے۔ جس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ طواف اس طرح ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرنا چاہو تو۔ ایک پاکستانی بھائی کی امانت نہیں ملی ہے، یہی ملی ہے، ان کے گھر کا پتہ اور نمبر بھی ہے، مگر فون نہیں لگ رہا۔ 200 ریال تقریباً 6,500 پاکستانی روپے، لاہور کے رہنے والے ہیں، ہم انڈین ہیں، اگر حضرت آپ پہنچوا سکتے ہیں تو یہاں پوچھ رہے نا، آ کر کوئی لاہور کا آدمی اس کو دے دو، میں کہاں پہنچانے جاؤں گا؟ سارے کام مجھ سے تو نہ کرواؤ نا، کچھ خود بھی کرو۔ احرام کے تمام رکن پورے کر کے احرام باندھے ہوئے مطاف میں نفلی طواف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں کیا رائے؟ وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو داڑھی رکھیں گے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روٹی کے لیے بھی یہی کہتے ہیں توفیق دے گا تو کھائیں گے، یعنی روٹی اپنے من سے دکھاتے ہو، داڑھی اللہ فرشتہ بھیجے تمہارے لیے، اللہ نے نبی بھیجا، پیغمبر بھیجا، حکم آ گیا۔ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے علماء حق سے، اہل اللہ سے تعلق رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جو والدین صاحب استطاعت ہیں اور ان کے گھروں میں اولاد ہے،
وہ کوشش کریں ان کی شادیاں کرنے کی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اچھے مقام پہ رشتے۔ ہم جدہ یہ ہوٹل پہنچے، ایک مستور رات نے الٹی کر کے کپڑے خراب کر دیے، سکارف اتارا، کپڑے بدل دیے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت نے میقات سے عمرے کی نیت کی، مگر مکہ پہنچ کے عمرے سے پہلے شوہر سے ہم بستری کر لی۔ دم بھی ادا کریں اور توبہ بھی کریں اور عمرہ دوبارہ میقات سے جا کے کریں۔ وہ دم ہوتی ہے جو تمتع کی ہو یا قران کی ہو، یہ جرمانے کی دم کے روزے نہیں ہوتے۔ اہل تشیعوں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک عورت کا خاوند شیعہ ہو گیا ہے، بھئی یہ ایسے بہانے بنا کر بھی لوگ طلاق لینا چاہتے ہیں، پہلے علماء کے پاس جائیں، تحقیق کریں۔ جب اہل سنت موجود ہیں تو شیعہ کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ پاکستان میں جماعت حقہ کون سی ہے خود دیکھ لیں، جو حضور کی سنت کے مطابق لباس ہے، داڑھی ہے، عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، وہ حقہ ہے۔ میری بیوی کا پہلا عمرہ ہو گیا ہے، عمرے کے لیے طائف گئے تھے، لیکن بیوی حاملہ ہونے کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، کوئی حد نہیں، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ بچی بالغ 13 سال کی ہے، بچی کو احرام باندھنا چاہیے کیونکہ تو بالغ ہے۔ منت کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن زکوٰۃ ابھی کچھ کوئی حاجی، زکوٰۃ جو باقی ہے دے دینا۔ طائف کیا عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، ورنہ فوراً طائف جا کے عمرہ کر لو۔ اگر دوسرے عمرے میں سر منڈانا بھول جائے، احرام کھولنے کے 3 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو سر منڈائے، پھر دم نہیں ہے۔ اگر دم پڑ جائے اور دم کے پیسے نہ ہوں، اپنے ملک چلے جائیں، پھر وہیں سے بھیج کے کرا دیں، واللہ اعلم۔ عمرے کے لیے آیا تھا، طواف کے چکر 1 یا 2 زیادہ ہو گئے، کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله العليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حيا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، معابد ہیں، معاہد ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنے دروازے سے آنے والوں کو خالی نہ فرما، سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، سب کو صحیح عقیدہ نصیب کر دے، سب کو توحید و سنت کا پروانہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔